بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول سورڈ ماگا بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ کراؤ بات، میں علی عمران ہی بول رہا ہوں۔ عمران نے کہا۔ ہیلو عمران صاحب، میں جونیئر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد بے تکلفانہ انداز میں بات کی گئی۔ اچھا، تو بولنا سیکھ گئے ہو، گڈ شو، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے جونیئر کہا مار کر ہنس پڑا۔ عمران صاحب، پاکیشیا کے سلسلے میں ایک نئی بات سامنے آئی ہے، میں نے سوچا پہلے آپ سے پوچھ لوں۔ جونیئر نے کہا۔ کیسی نئی بات؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ہمارا ہمسایہ ملک ہے آئرلینڈ، وہاں قدیم ترین دور کے آثار قدیمہ پائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قوم یہاں اور ارد گرد کے علاقوں میں 5-6 ہزار سال قبل رہتی تھی۔ بہرحال اب بین الاقوامی سطح پر ماگا تہذیب اور ماگا آثار قدیمہ کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ آئرلینڈ حکومت کو اپنے بجٹ کی 40% دولت ان آثار قدیمہ کو دیکھنے آنے والے سیاحوں سے حاصل ہوتی ہے۔ کارمن سے سیاح وہاں جاتے رہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں یہ اطلاع ملی کہ ماگا دور کی ایک تلوار میوزیم سے چوری کر لی گئی ہے۔ آج اطلاع ملی ہے کہ آئرلینڈ کے معروف آثار قدیمہ کے ماہر پروفیسر شاربی کو ان کی رہائش گاہ سے اغوا کر کے لے جایا گیا اور ان پر بے پناہ تشدد کر کے انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ آئرلینڈ پولیس نے اس کیس کی انکوائری کی تو معلوم ہوا ہے کہ انہیں دارالحکومت کے مضافات میں ایک فارم ہاؤس میں لے جایا گیا تھا۔ اس فارم ہاؤس پر پولیس نے ریڈ کیا لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا، البتہ وہاں خفیہ کیمرے اور ڈکٹا فون نصب ہیں، اور خفیہ کیمرے کی پولیس نے چیکنگ کی تو پتہ چلا کہ پروفیسر شاربی پر تشدد کر کے وہ ماگا خزانے کے بارے میں پوچھتے رہے، لیکن یا تو پروفیسر شاربی کو ماگا خزانے کے بارے میں علم نہ تھا یا پھر وہ بتانا نہیں چاہتے تھے۔ چونکہ پروفیسر شاربی خاصے عمر رسیدہ آدمی تھے اس لیے وہ اس تشدد کے دوران ہلاک ہو گئے، تو ان کی لاش وہاں سے اٹھا کر کسی ویران گراؤنڈ میں پھینک دی گئی۔ جونیئر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ لیکن اس میں پاکیشیا یا میرے بارے میں کیا بات ہے کہ تم نے مجھے کال کر کے بتانا ضروری سمجھا؟ عمران نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پولیس نے جب پروفیسر شاربی کے ملازموں سے تفتیش کی تو یہ بتایا گیا کہ پاکیشیا سے علی عمران نے پروفیسر شاربی سے فون پر گفتگو کی اور کہا یہی جا رہا ہے کہ آپ نے بھی ماگا خزانے کے بارے میں پوچھا ہوگا۔ آپ کا نام سامنے آتے ہی میں نے سوچا کہ اگر آپ واقعی اس خزانے کے پیچھے ہیں تو پھر یہ خزانہ لازماً سامنے آ جائے گا۔ چنانچہ میں نے آپ کو اس لیے کال کیا ہے کہ پروفیسر شاربی کو ہلاک کرنے والوں کا تعلق لوسانیہ کی ایک سرکاری ایجنسی ایجوکارڈ کی ذیلی شاخ سے ہے اور اسے بلیک اسٹون کہا جاتا ہے۔ ایجوکارڈ کا کام تعلیم میں اضافہ کرنا ہے، لیکن اس چھتری کے نیچے ایک اور تنظیم بلیک اسٹون جرائم پیشہ افراد پر مشتمل ہے۔ یہ ہر اس جرم میں ملوث ہے جس میں انہیں کثیر منافع کسی بھی شکل میں مل سکے۔ اس بلیک اسٹون کے بھی کئی سیکشنز ہیں، ان میں ایک سیکشن ایسا ہے جسے سپر سیکشن کہا جاتا ہے۔ اس سیکشن کا انچارج آسکر نامی نوجوان ہے، اس کے ساتھ اس کی فرینڈ ڈیمی ہے۔ بظاہر یہ دونوں آپس میں لڑتے جھگڑتے نظر آتے ہیں، لیکن دونوں بے حد ذہین ہیں اور دونوں ایکڈیمیا سے تربیت یافتہ ہیں۔ سپر سیکشن ملکوں اور حکومتوں کے خلاف کام کرتا ہے۔ اگر ان کے کانوں میں بھنک پڑ گئی تو وہ آپ پر چڑھ دوڑیں گے، اس لیے میں نے آپ کو کال کیا کہ آپ الرٹ رہیں۔ جونیئر نے ایک بار پھر تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ویسے میں نے کبھی زمینی خزانوں کی پرواہ نہیں کی کیونکہ میرے پاس ساتھیوں کی صورت میں بے مثال خزانے موجود ہیں۔ اب تم خود سوچو جونیئر، میرا ساتھی تنویر کتنا بڑا خزانہ ہے، اسی طرح دوسرے بھی ہیں، لیکن اگر بلیک اسٹون نے یہاں پاکیشیا آ کر کوئی حرکت کی تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ویسے میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے بر وقت الرٹ کر دیا ہے، عمران نے کہا۔ اوکے، گڈ بائے، جونیئر نے کہا اور رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ تو اصل چکر یہ تھا، یہ خزانے لوگوں کو پاگل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ سالوں سے دفن یہ خزانہ اگر پہلے نہیں نکالا جا سکا تو اب وہ اور زیادہ گہرائی میں دفن ہو چکا ہوگا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کس بابت؟ مشن پر جانے کے سلسلے میں۔ اب کون سا مشن رہ گیا ہے؟
تلوار آئرلینڈ کو واپس مل چکی ہے۔ جہاں تک خزانے کا تعلق ہے تو یہ کام صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور ہمارا چونکہ اس خزانے پر کوئی حق نہیں بنتا، اس لیے ہم اس کے پیچھے نہیں دوڑ سکتے۔ عمران نے کہا تو اسی لمحے ایک بار پھر فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ جولیا نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ یس، جولیا بول رہی ہوں، جولیا نے کہا۔ سلیمان بول رہا ہوں، صاحب یہاں ہیں یا چلے گئے ہیں؟ دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ موجود ہیں، جولیا نے مختصراً کہا اور ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ چونکہ لاؤڈر کا بٹن پہلے ہی پریس تھا، اس لیے دوسری طرف سے آنے والی آواز سب کو سنائی دے رہی تھی۔ اب کیا ہو گیا ہے سلیمان؟ عمران نے کہا۔ سر سلطان نے حکم دیا ہے کہ آپ انہیں فوری فون کریں، سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ واقعی فوراً انہوں نے کہا ہے یا تم نے اپنے طور پر یہ پخ لگا دی ہے؟ عمران نے کہا۔ آپ انہیں فون کر کے پوچھ لیں۔ اللہ حافظ، سلیمان نے کہا اور رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اسے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ PA2 سیکریٹری خارجہ۔ دوسری طرف سے PA کی مخصوص آواز سنائی دی۔ علی عمران MSCD SC آکسنگ بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ عمران بیٹے، آئرلینڈ میں پاکیشیائی سفارت خانے سے اطلاع ملی ہے کہ وہاں کام کرنے والے کلچرل اتاشی الیاس احمد کو نامعلوم افراد نے ان کی رہائش گاہ سے اغوا کر لیا ہے، اور آج ان کی تشدد شدہ لاش سفارت خانے سے کچھ فاصلے پر ایک گراؤنڈ سے پڑی ملی ہے۔ اس اطلاع پر میں نے وہاں سفیر ہاشم رضا سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ کلچرل اتاشی الیاس احمد کی ہلاکت کے بارے میں آئرلینڈ پولیس کارروائی کر رہی ہے، اور پولیس کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی ملزمان کو گرفتار کر لے گی اور انہیں سزا بھی مل جائے گی۔ اس پر میں نے پوچھا کہ اب تک پولیس نے کیا کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ الیاس احمد سے پہلے آئرلینڈ کے معروف ماہر آثار قدیمہ پروفیسر شاربی کو بھی اسی طرح ان کی رہائش گاہ سے اغوا کر لیا گیا، اور دوسرے روز ان کی تشدد شدہ لاش ویرانے میں پڑی ملی۔ اب الیاس احمد پر کیا گیا تشدد اس پہلے تشدد سے ملتا جلتا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں کو ہلاک کرنے والے مجرم ایک ہی ہیں، سر سلطان نے کہا۔ یہ کلچرل اتاشی الیاس احمد تو آثار قدیمہ سے ماہر نہ لگتے تھے، عمران نے کہا۔ اس کے بارے میں البتہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس نے کہیں سے سن رکھا تھا کہ یہاں ماگا علاقے میں کہیں بہت بڑا خزانہ دفن ہے جو سونے اور جواہرات پر مشتمل ہے، اور الیاس احمد نے باقاعدہ ایک گروپ بنایا ہوا ہے جو مل کر خزانہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن سفیر محترم نے بتایا ہے کہ الیاس احمد ایسے کام ڈیوٹی کے بعد کرتا تھا، بطور کلچرل اتاشی وہ اپنا کام پوری توجہ سے کرتا تھا، اس سے کسی کو کوئی شکایت نہ تھی، سر سلطان نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن میرے لیے کیا حکم ہے؟ عمران نے کہا۔ تم خود نہیں سمجھ سکتے کہ تمہیں یہ اطلاعات کیوں دی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ آئرلینڈ میں جو پارٹی پاکیشیائی سفارت خانے کے آدمیوں کو اغوا کر کے ان پر صفاقانہ تشدد کر کے ہلاک کر رہی ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، ورنہ پوری دنیا میں موجود پاکیشیائی سفارت خانے خوفزدہ ہو کر استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں، سر سلطان نے کہا۔ اور اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا تو عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ عمران صاحب، سر سلطان درست کہہ رہے ہیں، اگر ایک سفارتکار کے اس طرح اغوا اور پھر تشدد کر کے ہلاک کرنے کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہوئی تو سفارتکاروں میں اضطراب بھی پھیل سکتا ہے، صفدر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہم اس بلیک اسٹون کے خلاف کارروائی کریں؟ عمران نے کہا۔ آپ X2 سے اجازت لے سکتے ہیں، اجازت لیں اور ہمیں ساتھ لے چلیں، چاہے وہاں ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو جائے، کم از کم فارغ رہ کر جو بوریت ہم پر چھائی ہوئی ہے وہ تو ختم ہو جائے گی، صفدر نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ چیف بھی مان جائیں گے، جولیا نے کہا تو عمران نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2 رابطہ قائم ہوتے ہی چیف کی مخصوص آواز سنائی دی۔ علی عمران MSCD SC آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص انداز میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ بولو، X2 نے سرد لہجے میں کہا، تو عمران نے سر سلطان سے فون پر ہونے والی بات چیت تفصیل سے بتا دی۔ سر سلطان کا موقف درست ہے، ہمیں اس ایجنسی کا مکمل خاتمہ کرنا ہے جس نے پاکیشیائی سفارتکار پر ہاتھ ڈالا ہے، X2 نے کہا۔ پوری سیکرٹ سروس اس مشن پر جانے کی خواہش مند ہے۔ صدیقی یہاں موجود ہے، اسے فون دو، چیف نے کہا تو صدیقی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر عمران کے ساتھ والی خالی کرسی پر بیٹھ کر اس نے ریسیور عمران کے ہاتھ سے لے کر کان سے لگا لیا۔ صدیقی بول رہا ہوں چیف، حکم؟ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہیں رہو گے، جو اطلاعات مل رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی یہاں ضرورت پڑ جائے، چیف نے سپاٹ لہجے میں حکم دیتے ہوئے کہا۔ یس چیف، حکم کی تعمیل ہوگی، صدیقی نے کہا، اور ریسیور واپس عمران کو دے کر وہ اٹھا اور واپس اپنی پہلی والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔
تم تیاری کرو، تمہارا مشن اس ایجنسی کا خاتمہ ہوگا جو پاک ایشیا کے سفارتکاروں کو ہلاک کر رہے ہیں، چیف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ ہمیں اجازت ہے؟ صدیقی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ صدیقی بیٹھو، کھانا کھا کر جانا ہے تم لوگوں نے، جولیا نے کہا۔ اوکے، آپ کا حکم تو نہیں ٹالا جا سکتا، صدیقی نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار مسکرا دیے۔ آج پہلی بار دیکھا ہے کہ چیف نے اس طرح صدیقی کو بلا کر ان کے رکنے کی بات کی ہے، ورنہ چیف تو اتنی بات کرنے کا بھی عادی نہیں ہے، صالحہ نے کہا۔ یہی تو اس کی خوبی ہے کہ وہ وقت سے پہلے سمجھ لیتا ہے کہ رد عمل کب شروع ہوگا، عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ ڈرائنگ روم کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں دو نوجوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان دونوں نے جینز کی پینٹیں اور تیز رنگ کی شرٹیں پہنی ہوئی تھیں۔ وہ خاموش بیٹھی بیرونی دروازے کی طرف ہی دیکھ رہی تھیں کہ یکلخت دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا تو دونوں لڑکیاں اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ بیٹھو، ادھیڑ عمر نے سامنے موجود خالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو دونوں لڑکیاں خاموشی سے واپس کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ تمہیں اندازہ ہے کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ ادھیڑ عمر نے قدرے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ اندازہ یہی ہے کہ آپ ہمیں کوئی مشن سونپنے والے ہیں، ایک لڑکی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تمہارا اندازہ درست ہے، لیکن یہ مشن آسان نہ ہوگا، اس میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کام کر رہی ہے، اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں تم زیادہ جانتی ہو، ادھیڑ عمر نے کہا۔ یس چیف، لیکن کیا ایمان واقعی کوئی زندہ شخصیت ہے؟ میں تو اب تک یہی سمجھتی رہی ہوں کہ یہ کوئی خیالی کردار ہے، ایک لڑکی نے کہا۔ میرا تو وہ آئیڈیل ہے چیف، دوسری لڑکی جو اب تک خاموش بیٹھی ہوئی تھی نے کہا تو ادھیڑ عمر چیف بے اختیار مسکرا دیا۔ چیف، کیا ہمیں اس سے نمٹنے کے لیے پاک ایشیا جانا ہوگا؟ نہیں ڈیسی، ایسی بات نہیں ہے، چیف نے کہا۔ تو پھر کیا مشن ہے اور کہاں ہے؟ ڈیسی نے کہا تو چیف نے میز کی دراز کھول کر اندر موجود فائل نکالی اور ڈیسی کی طرف کھسکا دی۔ ڈیسی نے فائل کھول کر اسے پڑھنا شروع کر دیا، جبکہ دوسری لڑکی بھی اس فائل پر جھک گئی۔ فائل میں 2 صفحات تھے جن پر کمپیوٹر تحریر موجود تھی۔ پھر ڈیسی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فائل بند کر دی۔ کیا پڑھا ہے تم نے ڈیسی؟ چیف نے کہا۔ چیف، سچ بات یہ ہے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ڈیسی نے کہا تو چیف مسکرا دیا۔ آئرلینڈ میں 5-6 ہزار سال پہلے ماگا تہذیب بہت عروج پر تھی۔ پھر جس طرح قدرت کا قانون ہے کہ ہر کمال کو زوال آتا ہے، اسی طرح تہذیبوں کو بھی عروج سے زوال تک آنا پڑتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ماگا تہذیب جو ہزاروں سال پہلے اپنے کمال پر تھی، آخر کار زوال پذیر ہو گئی اور اب اس کے آثار رہ گئے ہیں۔ ماگا میں آئرلینڈ حکومت نے ماگا آثار قدیمہ کو عوام الناس کو دکھانے کے لیے میوزیم بنایا ہوا ہے۔ اس میوزیم میں سوڈ ماگا بھی موجود تھی۔ یہ ایک تلوار تھی جو ماگا دور میں استعمال ہوتی تھی۔ آثار قدیمہ میں اس کا بڑا نام تھا اور اس کی قیمت لاکھوں ڈالرز میں تھی، لیکن اس کی چوری اس لیے ممکن نہ تھی کہ چور نہ اس کے کھلے عام نمائش کر سکتے تھے اور نہ ہی اسے فروخت کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ تلوار میوزیم سے اڑا لی گئی۔ حکومت آئرلینڈ نے اپنے طور پر اس کی بازیابی کے لیے کام کیا، لیکن وہ اس کی واپسی تو ایک طرف یہ بھی معلوم نہ کر سکے کہ کس طرح یہ تلوار میوزیم سے نکال کر لے گئے ہیں اور کون لے گئے ہیں۔ آئرلینڈ حکومت نے ایک نیا اور حیرت انگیز فیصلہ کیا کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس اور اس کے لیے کام کرنے والے عمران کو اس تلوار کی واپسی کا مشن دے دیا جائے، لیکن آئرلینڈ حکومت کو معلوم نہ تھا کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس ان کے لیے کام بغیر کسی مفاد کے کیوں کرے گی۔ اس لیے انہوں نے پاک ایشیا کے اعلیٰ حکام کو بتایا کہ اگر سیکرٹ سروس اس تلوار کو ٹریس کر کے واپس دلا دے تو وہ پاک ایشیا کے توانائی بحران کے خاتمے کے لیے بھرپور کام کریں گے۔ پاک ایشیا میں ابھی بات چیت ہو رہی تھی کہ تلوار واپس میوزیم میں پہنچ گئی۔ اس طرح پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو اب یہاں آنے کی ضرورت ہی نہ رہی تھی، لیکن پھر اچانک اطلاع ملی کہ ماگا کے معروف ترین ماہر آثار قدیمہ پروفیسر شاربی کو اغوا کر لیا گیا اور دوسرے روز ان کی تشدد زدہ لاش ایک ویران گراؤنڈ سے ملی۔ پھر اطلاع ملی کہ پاک ایشیا سفارت خانے کے ایک آدمی کو بھی اغوا کر لیا گیا اور دوسرے روز اس کی بھی تشدد زدہ لاش ایک گراؤنڈ سے ملی ہے۔ پاک ایشیائی سفارتکار کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ آثار قدیمہ میں بے حد دلچسپی رکھا تھا اور خاص طور پر وہ ماگا خزانے کو ٹریس کرنا چاہتا تھا۔ چیف نے ایک بار پھر مسلسل بولتے ہوئے کہا، ماگا خزانہ؟ یہاں یہ درمیان میں ماگا خزانہ کہاں سے آ گیا؟ دوسری لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، صدیوں سے یہ بات سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے کہ ماگا تہذیب کو جب زوال آنے لگا تو انہوں نے شاہی خزانے میں موجود ہیرے جواہرات اکٹھے کر کے اسے کہیں زیر زمین دفن کر دیا اور یہ خزانہ آج تک کسی کو نہیں مل سکا۔ حکومت آئرلینڈ نے اس خزانے کو ٹریس کرانے کی بے حد کوشش کی۔ سیٹلائٹ نے جو زیر زمین معدنیات کا سراغ لگاتا ہے اسے بھی استعمال کیا گیا،
لیکن یہ خزانہ آج تک کسی کو نہیں مل سکا، لیکن اب در پردہ اسے ٹریس کرنے کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں، چیف نے کہا۔